السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کو شیف کارنر پی کے میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے فش کی ریسیپی آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ یہ جو قسم ہے مچھلی کی وہ ہے کالا راؤ۔ تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جی ہم لوگوں نے کالا راؤ فش لے لی ہے۔ یہ تقریباً 1.5 kg تھی۔ اس کے ہم لوگوں نے پیسز بنوا لیے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے واش کر دیا ہے۔ اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، جو سخت قسم کا ہوتا ہے، اس کو ہم لوگوں نے ریموو کر لیا ہے اور پھر ہم لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے خشک کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ خشک ضرور کرنا، گیلا نہ ہو۔ اچھا جی، میں جو مسالہ آج یوز کروں گی وہ ہے لاہوری مچھلی مسالہ۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے۔ یہ شان والوں کا لاہوری مچھلی مسالہ ہے۔ تو جی ہم لوگ اب اس پہ مچھلی مسالہ ایڈ کریں گے۔ یہ جو اس کے موٹے موٹے اس میں دانے دار ہیں نا، یہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں۔ تو اس سے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، اس سے آپ لوگ آسانی سے بنا سکیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بنے گی۔ اس میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ چیزیں شامل نہیں کرنی، بس ہلکا ہلکا مسالہ ہر طرح سے۔ یہ ہے کہ ہر پیس کے اوپر مسالہ ایڈ ہو، ذرا آپ نے چیک کیجئے گا کہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے۔ اچھا جی، اب ہم لوگوں اس میں ڈال دیں گے تقریباً 1/2 اسپون لہسن سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیمن جوس سے اس کا ذائقہ بہت ہی بہترین، بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً ہم لوگ 3 to 4 اسپون اس میں لیمن جوس کی ایڈ کریں گے۔ جی تو یہ اب ہمارا لیمن اس میں ایڈ ہو گیا ہے، لیمن جوس۔ اب ہم لوگوں نے اس کو رکھ دینا ہے مکس کر کے اچھے طریقے سے، تاکہ ایکولی سب پیسز پہ ایکولی مسالہ لگا ہوا ہو۔ اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے۔ لیمن جوس سے اس کا فلیور بہت کمال کا ہوتا ہے۔ آپ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں مسالے کے اندر، اور جب یہ پک جائے، ریڈی ہو جائے، تو اس کے بعد بھی ہم لوگ اس میں مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم لوگوں نے اس کو رکھ دینا ہے تقریباً 2 آورس کے لیے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ 1 آور کے لیے رکھ دیں، لیکن یہ ہے کہ جتنا اچھا مسالہ آپ رکھیں گے اتنا بہترین ہوگا۔ تو جی ہم لوگوں نے اب کڑاہی رکھ لی ہے، تقریباً 2 آورس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ اب ہم لوگوں نے کڑاہی رکھ لی ہے، اس میں ہم لوگوں نے آئل ڈال دیا ہے۔ آئل کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے، ٹھنڈے آئل میں آپ لوگ نہ ڈالیجیے گا، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ یہ مچھلی بالکل ٹوٹ جائے گی۔ ہم لوگوں نے تھوڑا آئل گرم ہو جائے، اس کے بعد اس میں ایک پیس ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ اس میں ایڈ ہوا ہے۔ تو جی اب ہم لوگوں نے اس میں آئل میں مچھلی کے پیسز ڈال دیے ہیں۔ بہت تیز آگ پہ بھی آپ نہ پکائیے گا، پھر اس سے یہ ہے کہ باہر سے وہ جل جاتی ہے اور اندر سے وہ کچی رہ جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو میڈیم آنچ پہ پکانا ہے۔ ایک بات کا آپ دھیان رکھیے گا کہ ایک دم آپ لوگوں نے ڈالتے ہی سائڈ اس کی چینج نہیں کرنی، اس کو تھوڑا سا آپ نے ریڈی ہونے دینا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو چینج کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگوں نے ڈالتے ہی سائڈ چینج کی تو اس سے سارا مسالہ اس کا اتر جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ یہ ٹوٹنا بھی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا پکنے دینا ہے، تقریباً 2 to 3 منٹ۔ جب یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے ایک سائڈ سے اور اس کا کلر بھی لائٹ براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائے، تو ہم لوگوں نے پھر اس کو تب اس کی سائڈ چینج کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں کرنی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ابھی لائٹ براؤن ہو رہا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس کو آہستہ سے چینج کرنا ہے، تاکہ اس کے پیس پہ سے مسالہ نہ اترے اور نہ ہی یہ پیس اس کے ٹوٹ جائیں۔ اس کو بہت دھیان سے آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ یہ دیکھیں جی، فش کا کلر کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے۔ جب یہ ریڈی ہوگی تو بہت ہی مزے کی بنے گی، اور اس کا کلر تو بہت ہی کمال کا ہوگا۔ فش کو اور بھی بنانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ کم آئل اگر پسند کرتے ہیں، زیادہ آئل ڈیپ فرائی آپ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کم آئل رکھ کے یا سٹیم پہ اس کو پکا سکتے ہیں، یا کوکنگ رینج اگر آپ کے پاس ہے، مائکرو ویو اوون، تو آپ اس میں بھی اس کو ریڈی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ فش ابھی مکمل فرائی نہیں ہوئی ہے، اس کو ہم لوگوں نے تقریباً 80% فرائی کیا ہے،
اور پھر ہم لوگوں نے اس کو اتار لیا ہے. کیوں اتارا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی. اب ہم نے اس آئل میں جو باقی ہماری فش رہ گئی ہے اس کے پیسز رہ گئے ہیں وہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساری فش کو ہم ریڈی کر دیں گے. 80% آپ نے ریڈی کرنا ہے. جب یہ 80% ریڈی ہو جائے تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے. 20% ہم اس کو بعد میں پکائیں گے. جب یہ ریڈی ہو جائے 80% تو ہم لوگوں نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے. جب تقریباً ہاف اور یہ کولڈ ہو جائے تو ہم لوگوں نے پھر دوبارہ سے اس کو آئل میں ڈالنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی کرسپی بنے گی. اس میں زیادہ آئل بھی نہیں ہوگا. یہ کرسپی سی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی. یہ دیکھیں یہ ہماری 80% ریڈی ہو گیا. اب ہم لوگوں نے ویٹ کیا ہے کہ جی ہم لوگ جو اس کا ہے اس کو کولڈ کر لیں تاکہ یہ پھر اچھے طریقے سے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کی بنے گی. اب ہم لوگ ان پیسز کو اسی طرح گرم آئل میں دوبارہ ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو گرم آئل میں ڈال دیا. اب جب یہ ریڈی ہوگی نا تو یہ بہت ہی کرسپی بہت ہی مزے کی ہوگی. اور اس میں جو کانٹا ہوگا وہ بھی آپ کو صحیح اچھے طریقے سے نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس کا کلر ڈارک براؤن ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ہماری اب ہم نے یہاں پہ اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے. بس اس کو ہلکا ہلکا ہی فرائی کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو پہلے ہی پکا چکے تھے. تو یہ ہم لوگوں نے بس اس کی 2 دفعہ سائڈز چینج کرنی ہیں اور یہ پھر اچھے طریقے سے گرم بھی ہو جائے گی اور یہ اچھے طریقے سے ریڈی بھی ہو جائے گی. اس کا کلر بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اس کو ڈبل فرائی کرتے ہیں تو یہ بہت ہی کرسپی بہت ہی مزے کا بنتا ہے. یہ دیکھیں یہ کتنی اس کی لک ہی کتنی اچھی آ رہی ہے. براؤن کلر بہت ہی اس کا پیارا ہلکا ہلکا گولڈن کلر. یہ دیکھیں جی کتنی زبردست ہے. دل کرتا ہے کہ بس اس کو گرم گرم کھا لیا جائے. تو یہ جی آلموسٹ ہماری ڈن ہے. اب ہم لوگوں نے اس کو آئل سے نکال لینا ہے اور اس کو تھوڑی دیر ٹیشو کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ یہ جتنا بھی آئل اس کے ساتھ ہے وہ ٹیشو جذب کر لے اور یہ بہت آئلی نہ رہے. تو یہ ہم لوگوں نے ایسے اس کے پیسز نکال لینے ہیں. آپ اس کو جب کھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ واہ جی کیا ریسیپی آپ نے بتائی ہے ہمیں. اس سے پہلے ہم نے یہ ریسیپی ٹرائی نہیں کی تھی. تو آپ کی ریسیپی سے تو کمال ہو گیا. ڈبل فرائی والی چیز آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے. تو جناب یہ ہو گئی ہماری فش بالکل ریڈی. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ہی مزے کی لگ رہی ہے. بالکل اندر سے بھی جوسی ہے اور بہت ہی اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی اچھا تھا لیکن اس کی لک بھی آپ دیکھیں کہ کتنی ہی اچھی لگ رہی ہے. امید ہے میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا. تھینک یو سو مچ. ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن نہ بھولنا. بائے بائے سی یو.